نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 105 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہتے تھے۔ اس سے پچھلی آیت میں جس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اللہ کریم نے کفار اور مشرکین کی یہ خصلت بیان فرمائی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آجو اس بات کی طرف جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور میرے محبوب کی طرف رجوع کر لو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے اسی رستے پر ہی ٹھیک ہیں جس پر ہمارے باپ دادا تھے، وہی ہمارے لیے کافی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب کے باوجود، آپ کی تبلیغ کے باوجود یہ لوگ جو تھے اسلام کی طرف راغب نہ ہوتے تھے۔ تو اللہ کریم ان جاہلوں کے متعلق ایمان والوں کو یہ بتا رہے ہیں، کیا ایمان والو، اگر یہ لوگ تمہاری طرف راغب نہیں ہوتے، ایمان کی طرف نہیں آتے، تو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جانوں کی اپنی فکر کرنے سے مراد کہ کسی اور کی طرف دھیان ہی نہ کیا جائے، کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہ جائے۔ یہ ایک خاص مقام پر اللہ کریم نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ آپ اہل کتاب سے امان کے طور پر جزیہ قبول کر لیتے، لیکن مشرکین اور کافروں سے آپ جزیہ نہیں قبول فرماتے تھے، بلکہ ان کے لیے بس دو ہی رستے تھے، یا تو وہ اسلام کو قبول کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار رہیں۔ تو جب یہ دو طرح کا معاملہ دیکھتے تھے تو یہ منافق لوگ یہ تھے، مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کہ بعض کفار سے تو تم جزیہ قبول کر لیتے ہو اور بعض کفار کو تم ویسے ہی قبول نہیں کرتے اور جنگ کے لیے یا مرنے مارنے پر تل جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کے ایمان قبول کرنے سے یا نہ کرنے سے، ان کے طعنوں سے، ان کی تشنیع سے، ان کے رویے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، مگر اگر تم ہدایت یافتہ ہو، تم اپنے ایمان میں کامل ہو، تم اللہ کے رستے پر ہو، برائیوں سے بچتے ہو، اچھے کام کرتے ہو، نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، تم اگر اپنے رستے پر ٹھیک ہو اور ہدایت یافتہ ہو چکے ہو، ہدایت
یافتہ ہو چکے ہو، یہاں اللہ کریم نے جو لفظ استعمال کیا نا، اذا اقتدیتم، اگر تم، صرف ایمان لانے کی بات نہیں ہے کہ تم ایمان لا چکے ہو، نہیں، اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو، وہ جو رب کریم نے قرآن کریم کے آغاز میں بات کی تھی نا، ہدی للمتقین، کہ اس کتاب مبین میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے تقوی شعار ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اور پھر آگے ایک مضمون ہے پورا سورہ بقرہ کی پہلا رکوع جو ہے، اللہ کریم نے نشانیاں گنوائی کہ تقوی والے کون ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ سارا جو مضمون اللہ کریم نے قرآن کریم میں ایمان کی شرائط کے طور پر پیش کیا، ان ساری شرائط کو جو من و ان قبول کرتا ہے اور اس پر کما حقہ عمل کرتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پورے کے پورے، یا اس طرح سے کہہ لیں کہ تم پورے کے پورے دین اسلام میں اگر داخل ہو چکے ہو، تو پھر تم کسی کی گمراہی بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مسلمانوں کو اس معاملے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے تھے، تو وہ آپ کی تسلی کے لیے نا اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان کی باتوں پر دھیان نہ دو، ان کی باتوں پر دھیان نہ دو، تم اپنی فکر کرو۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھو، اور اپنی ذات کو عاقبت اور آخرت سنوارنے کے لیے اس کی فکر کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی فکر کرو، اپنی جانوں کی فکر کرو، کہ بس کسی دوسرے کی طرف دھیان نہیں کرنا یا دوسرے کی فکر نہیں کرنی۔ یہ جو اب امر بالمعروف اور نہی المنکر ہے نا، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ یہ جو حکم اللہ کریم نے دیا کہ تم اپنی جانوں کی فکر کرو، یہ اس حالت میں ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگ دین کی طرف نہیں آتے، آپ کی بات نہیں سنتے، ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، جی آپ کا بس نہیں چلتا۔ اس حالت خاص میں جا کر یہ حکم ہے کہ تم اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ تمہارے کہنے پہ دین قبول کرتے ہیں، نہیں کرتے، سیدھے رستے پر آتے ہیں، نہیں آتے، کم از کم اپنی جان کو تو دوزخ کی آگ سے بچا کر رکھو۔ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو برائی کو کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو برائی سے نہ روکو یا نیکی کی تلقین نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنو اسرائیل میں گناہ بہت بڑھ گئے نا، تو ان کے علماء کرام جو تھے ان کو منع کرتے تھے۔ یہ مضمون ہم گزر چکے ہیں، آیت نمبر میرا خیال ہے 78-79 کے قریب ہم نے اس پہ ذکر کیا تھا کہ ان کے منع کرتے تھے لیکن وہ بعد نہیں آتے تھے، لوگ ان کی بات پر توجہ نہیں کرتے تھے، دھیان نہیں دیتے تھے، ان کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ لیکن ہوتا کیا کہ وہ علماء کرام، وہ صالحین جو تھے، اللہ کا پیغام دینے والے، ان کو سمجھانے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے، ان کی مجلس کو نہیں چھوڑتے تھے، ان کو سمجھاتے، گناہوں کے کام سے باز آ جاؤ، وہ بات نہ مانتے، تو ان سے علیحدگی اختیار نہ کرتے بلکہ ان کی مجلسوں میں بیٹھے رہتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کریم نے ان علماء کرام کے جو دل ہیں وہ بھی انہی کی طرح کر دے جو نافرمان تھے، اور اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی، بنی اسرائیل کی قوم پر۔ سبب کیا تھا؟ جانتے بوجھتے کہ یہ برا عمل ہے، آپ لوگوں کو منع کریں اور لوگ منع نہ ہوں تو پھر آپ ان کی مجلس نہ چھوڑیں۔ اس سبب سے اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ جو بیٹھا رہا اس کے دل کو بھی اس جیسا کر دیا گیا، اس کے دل کو بھی
کہ بجائے اس کے ایک علماء کرام جو تھے ان کی بات انہوں نے نہ مانی نا جی، نیک لوگوں کی بات بدوں نے نہ مانی۔ اب ہوا کیا کہ بدوں کو چاہیے تھا کہ اپنا راستہ ان سے جدا کر لیتے، تھوڑا سا فاصلہ کر لیتے جی، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ تعلق کو بحال رکھا، ان کے ساتھ اپنی لین دین، کاروبار، بیٹھک اٹھک اسی طرح رکھی جیسے پہلے تھی، مجلس سے اس کو برخاست نہ کیا، اپنے آپ کو اٹھایا نہ، تو ان کے دل بھی جو تھے اللہ کریم نے انہی کی طرح کر دیے جو گناہ گار اور نافرمان، یہ سزا کے طور پر۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو اتنی بات کرنے کے بعد آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ان کو ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور تم ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لینا اور اس کو حق کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کرنا۔ اس طرح نہ کرنا جیسے بنی اسرائیل کی قوم کرتی تھی، بات کی نہیں تو چھوڑ دیا۔ ایمان والے کا، ایمان والے پر یہ بھی حق ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ جو کہتے ہیں نا تو اپنی سنبھالتا نے ہورا نال کی، تو گٹھری سنبھالتا نے چورا نال کی، ایک خاص حد تک تو یہ ٹھیک ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے تو جو ٹھیک ہے کہ بری مجلس میں نہ جائیں، برے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، لیکن یہ کہ برے کی فکر نہ کریں، یہ دین اسلام نہیں سکھاتا۔ حتی الوسع جہاں تک آپ کی طاقت میں ہے برائی کو ختم کرنے یا برے کو اچھے کام کرنے کی طرح راغب کرنے کی کوشش کرنا، یہ حکم ہے قرآن کا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کی تلقین کرنا اور برے کام سے روکنا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، نص صریح سے، نص قطعی سے اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ تم نیکیوں کی تلقین کرتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا۔ اور یہ حدیث پاک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابن ماجہ کی ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن نبی داؤد میں ہے کہ تم ہرگز اپنے ہاتھوں کو نہ روکنا نیکی سے، ان کو منع بھی کرنا، اور ظالم کو ظلم کرنے سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے روکنا، اس کو نیک عمل کرنے پر مجبور کرنا۔ اسی طرح حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، کیا لوگو تم یہ جو آیت کریمہ تلاوت کرتے ہو نا، یہ والی آیت نمبر 105، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ تم اپنی فکر ہو، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گی، تم اس آیت سے غلط مطلب نکالتے ہو۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اس کو نقل کیا سنن کبریٰ میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، کئی کتب میں یہ نقل کیا گیا اس روایت کو، اور بیان کرنے والے ہیں حضرت قیس ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم غلط مطلب نکالتے ہو، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ہیشم کی روایت میں یہ ہے کہ جس کسی قوم نے، یعنی کہ کوئی یہ ایسی قوم ہے جس میں گناہوں پر عمل کیا جاتا رہا، برے کام کیے جاتے رہے، اور وہ گناہوں کو مٹانے پر قادر ہو، پھر نہ مٹائیں تو ان قریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ پھر پک اینڈ چوز نہیں کیا جائے گا۔ معاشرہ ہے، معاشرے میں اگر اچھے لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، برائی ہو رہی ہے اور طاقت رکھتے ہیں برائی کو روکنے کی، لیکن برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو جس قدر عذاب ان برے لوگوں پر آئے گا ویسا ہی عذاب ان اچھے لوگوں پر بھی آئے گا۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائی تھی نا، مختصر اس کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے قوم کا ایک بندے کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو نیست و نابود کر دو، تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بستی کے پاس تیرا ایک بڑا برگزیدہ بندہ ہے جو ہر وقت تیری عبادت میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کے سمیت اس بستی کو غرق کر دو۔
اس کو بس اپنی پڑی ہے، اس کو فکر نہیں ہے، میری مخلوق کا فکر نہیں ہے کہ ساری مخلوق جو ہے میری وہ برائی کی طرف جا رہی ہے، گناہ کی طرف جا رہی ہے، دوزخ کی طرف جا رہی ہے، وہ بس اپنی تسبیح لیے اللہ اللہ کر رہا ہے، مجھے اس کی عبادت کی قطعاً ضرورت نہیں، اس کو بھی اس کے ساتھ ہی غرق کر دو۔ تو اس طرح جان چھوٹنے والی نہیں۔ اگر ہم دین اسلام کو قبول کر چکے، چلو بھلے اللہ کے اس حکم کے مطابق ہدایت یافتہ نہ صحیح، اپنے تائیں تو دین اسلام کو ہم نے قبول کیا، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے والے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور بھی نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تائیں جس قدر اللہ کریم نے توفیق دی ہے۔ تو جب یہ سارے عمل کرتے ہیں تو میرے دوستو بھائیو، یہ امر بالمعروف اور نہی المنکر کا جو عمل ہے، اس کے کیے بغیر یہ باقی معاملات بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کی دوستوں میں، اہل و عیال میں، تعلقات میں لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، آپ ان کو منع نہیں کرتے، پکڑ کر کسی کو روکنے کی آپ کے ہاں بساط نہیں، تو زبان سے تو اس کو منع کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایمان کا سب سے کمزور درجہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل سے برا جاننا۔ تو جو بندہ صرف دل سے برا جانتا ہے، پھر اپنے ایمان کا وہ حساب لگا لے وہ ایمان کے کس مقام پر کھڑا ہے، کہ ہم میں اخلاقی طور پر اتنی جرت نہیں کہ ہم کسی کو کہہ سکیں کہ یار یہ کام نہ کاری، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے۔ ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، اللہ کریم نے ہم کو حکم دے رکھا ہے، جیسے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہاں یہ بھی کہا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ دونوں حکم کے درجے میں ہیں، دونوں حکم کے درجے۔ وہ آسان ہے تھوڑا سا، نماز پڑھ لینا اور روزہ رکھ لینا، کیونکہ اس کا تعلق صرف آپ کی ذات کے ساتھ ہے، اور مما رزقناہم کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے، وہ تھوڑا مشکل ہے۔ مال خرچ کرنا کسی پر اور پھر کسی کو برائی سے روکنا، یہ اس سے بھی مشکل کام ہے۔ تو آسان جو ہے ہم اس کو کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں کہ چلو یہ دین یہ آسان ہے نا، وہ بے شک دین آسان ہے، لیکن اس کا مطلب پک اینڈ چوز والا دین نہیں ہے۔ یہ یہودیوں والا معاملہ نہیں ہے کہ جو پسند آ گیا رکھ لیا، جو نہ پسند آیا اس کو پسے پشت ڈال دیا، نہ، ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کا پورا اسلام ہونا ہے۔ کس قدر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں یہ اللہ پر چھوڑ دیں، اس سے توفیق مانگتے رہا کریں، طاقت دینے والا وہ ہے، لیکن آپ کے من کے اندر ہلچل تو ہونی چاہیے، برائی کو دیکھ کر آپ کا دل تو تڑپے، یار یہ برا کام۔ ساری دنیا کا